السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ مکہ مکرمہ میں غلاف خانہ کعبہ 1 محرم کو کیا جائے گا تبدیل۔ غلاف کعبہ میں 120 کلو گرام سونا اور 100 کلو گرام چاندی کا کیا گیا ہے استعمال۔ اگر یوکرین کلسٹر بموں کا استعمال کرتا ہے تو روس بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پوتن کا یوکرین اور مغربی دنیا کو انتباہ، کہا روس کے پاس کلسٹر بموں کا کافی ذخیرہ ہے موجود۔ ساؤتھ کوریا میں سیلاب سے حالات انتہائی خراب، 35 لوگ ہلاک، 7,800 سے زائد بے گھر۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں گرمی نے بنائے نئے ریکارڈ۔ کیلیفورنیا کے ڈیتھ ویلی پارک میں درجہ حرارت 54 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا۔ جے پی نڈا نے نہیں سہے گا راجستھان مہم کی شروعات کی۔ کانگریس پر روہنگیا مسلمانوں کو بسانے کا لگایا الزام۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے سیلاب زدہ علاقوں کا کیا دورہ، کہا سیلاب سے متاثر ہر شخص کو راحت پہنچانے کا کیا جا رہا ہے کام۔ اور مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مشترکہ کانفرنس سے کیا خطاب، کہا بھارت اور انڈونیشیا تیزی سے ترقی کرنے والی ہیں معیشتیں۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ نڈا نے جے پور میں راجستھان حکومت کے خلاف نہیں سہے گا راجستھان مہم شروع کی ہے۔ جے پی نڈا کے قومی صدر جے پی نڈا نے بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے آج راجستھان کے جے پور میں کانگریس حکومت کے خلاف نہیں سہے گا راجستھان مہم کا آغاز کیا، جو اس مہم کو پورے ملک میں چلایا جائے گا۔ اس موقع پر جے پی نڈا نے ریاستی حکومت کے خلاف ایک کارڈ بھی جاری کیا۔ اس موقع پر جے پی نڈا نے کانگریس کی راجستھان حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ استحصال اور جانبداری کرنے والی پارٹی کانگریس ہے۔ انہوں نے کانگریس پر روہنگیا مسلمانوں کو بسانے کا الزام لگایا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مختلف علاقوں میں ریلیف کیمپس کھولے ہیں جن کے گھر جمنا کے بہاؤ کی وجہ سے ڈوب گئے تھے۔ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد اروند کیجریوال نے کہا کہ بہت سے لوگوں کے آدھار جیسے اہم دستاویزات پانی میں بہہ گئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بعد میں ایک خصوصی کیمپ لگایا جائے گا اور جن بچوں کے نصابی کتابیں اور یونیفارم پانی میں بہہ گئے ہیں انہیں بھی نصابی کتابیں اور یونیفارم فراہم کرائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، آئیے جانتے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جہاں ایک جانب سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت کا کام پہنچانے کے بارے میں میڈیا نمائندوں کو تفصیلات بتلائیں، وہیں انہوں نے دہلی کے سی ایم اروند کیجریوال کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اروند کیجریوال کی اس بات کو بھی مسترد کر دیا جہاں سی ایم اروند کیجریوال نے دہلی میں ہریانہ حکومت کے ذریعے پانی چھوڑنے کی بات کہی تھی۔ دہلی میں سیلابی صورتحال کو لے کر کانگریس کے سینئر قائد راشد الوی نے اس کے لیے عام آدمی پارٹی اور بی جے پی دونوں سیاسی جماعتوں کو قصوروار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہوئے عوام کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے۔ دہلی میں سیلاب کی صورتحال پر مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا ہے کہ اروند کیجریوال ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عام آدمی پارٹی بی جے پی پر جتنے بھی الزام لگا رہی ہے اس میں سچائی نہیں ہے۔ عام آدمی پارٹی وزیر سوربھ بھردواج نے آئی ٹی اور یمنا بیراج کا معائنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمنا کے پانی کی سطح کی رفتار نیچے جا رہی ہے۔ کچھ وقت میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے نیچے چلی جائے گی۔ جیسے جیسے پانی کی سطح کچھ زیادہ نیچے جائے گی حالات معمول پر آئیں گے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن گاندھی نگر میں ایک مشترکہ کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ
بھارت اور انڈونیشیا تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتیں ہیں اور کئی ترقیوں سے ایک جیسے ہیں. انہوں دونوں کثیر الجہتی تنظیموں جیسے G20 WHO اور مشرقی ایشیا سمٹ کے فعال رکن ہیں. بھارت نے انڈونیشیا سے G20 کی صدارت سنبھالی ہے. Both India and Indonesia are fast-growing economies and are similar in many ways. Both are active members of multilateral organizations such as G20, WTO, and East Asia Summit. India has taken over the G20 presidency from Indonesia, and there are several legacy issues which we are continuing to take forward during our presidency. In this context, this dialogue, which we are announcing today, can play an instrumental role in reaching a common understanding on issues and taking forward the global agenda from the perspective of the emerging market developing economies. I believe that this dialogue will facilitate better cooperation between India and Southeast Asia while contributing to the global economic and financial stability. So I stop here. Thank you very much. And I certainly acknowledge here before the media that having taken over the G20 presidency immediately after Indonesia, I will put it on record here that there was quite a lot of learning that India has taken from Indonesia, and in that Minister Mulyani's role is very big. So thank you very much. Thank you. مکہ مکرمہ میں غلاف خانہ کعبہ 1 محرم کو تبدیل کیا جائے گا. قصبہ فیکٹری کی انتظامیہ کے مطابق غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے 670 کلو ریشم استعمال کیا گیا ہے. فیکٹری کا کہنا ہے کہ غلاف کعبہ میں 120 کلو گرام سونا اور 100 کلو گرام چاندی کا بھی استعمال کیا گیا ہے. قصبہ فیکٹری نے نیا غلاف کعبہ تیار کر لیا. قصبہ فیکٹری کا کہنا تھا کہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے 15 افراد کو فنی تربیت بھی فراہم کی گئی ہے. واضح ہے کہ گزشتہ سال سے خانہ کعبہ کا غلاف 1 محرم کو تبدیل کیا جاتا رہا ہے، جبکہ اس سے قبل 9 ذی الحج کو ہر سال اس وقت تبدیل کیا جاتا تھا جب عازمین میدان عرفات میں وقوف کے لیے جمع ہوتے تھے اور مسجد حرام میں زائرین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی. غلاف کعبہ کی تیاری میں کئی مشہور شخصیات حصہ لے چکی ہیں، جن میں پاکستانی شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات سمیت قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بھی شامل ہیں، جبکہ کئی سیاسی شخصیات بھی قصبہ کی تیاری کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. قصبہ فیکٹری مسجد حرام سے 10 منٹ کے فاصلے پر قائم ہے. اسرائیل حالیہ مہینوں میں طے شدہ عدالتی اصلاحات پر سیاسی بحران کا شکار ہے. جیسے حزب اختلاف نے ایگزیکٹو اتھارٹی کے حق میں اقتدار پر قبضہ قرار دیا ہے. 10,000 سے زائد اسرائیلی مسلسل 28ویں ہفتے ملک بھر میں سڑکوں پر نکل کر اس بل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے اختیارات کو روک دے گا. کیبنٹ یعنی پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے اپنی پہلی ریڈنگ میں 64-56 ووٹوں سے اس بل کو پاس کیا. تاہم بل کو قانون میں جانے کے لیے دوسری اور تیسری ریڈنگ کی ضرورت ہوگی. ایک اور بل بھی منظور کیا گیا جو بدعنوانی کے الزامات پر وزیر اعظم کو ہٹانا مشکل بنا دے گا. ایسی صورتحال جس کا وزیر اعظم نتن یاہو کو سامنا ہو سکتا ہے. اسرائیلی اپوزیشن نے نتن یاہو پر الزام لگایا ہے کہ وہ بدعنوانی کے الزامات کے تحت مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں. وہ عدالتوں سے خود کو بچانے کے لیے عدالتی تبدیلی کا استعمال کر رہے ہیں. سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے جڑواں شہر درمان میں نیم فوجی RSF کے ڈرون حملے میں 4 شہری ہلاک ہو گئے اور دیگر 4 زخمی ہوئے. سوڈان کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی کہ 4 ہلاکتوں کی اس نے تصدیق کی ہے. سوڈان میں فوج اور RSF کے درمیان گزشتہ 3 ماہ سے لڑائی جاری ہے. اس لڑائی کو روکنے کی غرض سے سوڈانی حکومت نے نمائندے نیم فوجی اسرائیل الحرکت فورس کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی غرض سے سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ پہنچ گئے ہیں. اس سے قبل سعودی عرب اور امریکہ کی ثالثی میں جدہ میں مذاکرات جون کے اوائل میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے بعد معطل کر دیے گئے تھے.
صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ روس کے پاس کلسٹر بموں کا کافی ذخیرہ موجود ہے اور ماسکو ان کا استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اگر اس طرح کا گولہ بارود یوکرین میں روسی افواج کے خلاف استعمال کیا جائے گا تو روس بھی یوکرین کی فوج پر کلسٹر بموں کا استعمال کرے گا۔ پوتین نے ایک سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو ہم باہمی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یوکرین کو امریکہ سے کلسٹر بم ملے ہیں۔ جنگی ساز و سامان پر 100 سے زائد ممالک میں پابندی عائد ہے۔ کیف نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں صرف دشمن کے فوجیوں کے ارتکاز کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اسرائیل کی ایمبولینس سروس نے بتایا کہ اتوار کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی بستی ٹیکوا کے قریب فائرنگ کے حملے میں 3 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پیرامیڈیکل ملٹری میڈیکل ٹیموں کے ساتھ مل کر جائے وقوع پر 30 سال کے ایک شخص کا علاج کیا گیا جس کی حالت نازک بتائی گئی تھی۔ ایک 9 سالہ اور ایک 14 سالہ لڑکی اس حملے میں زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوراً اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ امریکی ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات جن کا مقصد مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور غازہ میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کرنا تھا، 2014 سے اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں تینوں علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں برسوں میں اپنی سب سے بڑی کارروائی جولائی کے شروع میں جنین کے فلیش پوائنٹ شہر میں شروع کی تھی۔ اس کارروائی میں 12 فلسطینی شہید ہو گئے تھے جبکہ ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہوا تھا۔ خبر جنوبی کوریا سے۔ جنوبی کوریا میں مسلسل تیز بارش سے ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہیں۔ دریاؤں کا پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے۔ نونسان علاقے میں عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ یہاں کے مقامی عوام دوسرے جگہوں پر منتقل ہونے پر مجبور ہیں۔ ملک میں سیلاب کے خدشے کے باعث حالیہ دنوں میں 7,800 سے زیادہ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ اتوار تک مرنے والوں کی تعداد 35 بتائی گئی۔ جنوبی کوریا کے امدادی کارکنوں نے اتوار کو ایک پل عبور کرنے کے دوران ایک خاتون کو بہہ جانے کے بعد اس کی لاش کو ندی سے باہر نکالا۔ یہاں امدادی ٹیمیں مسلسل عوام کی مدد کر رہی ہیں۔ کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ نشیبی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ پینے کے پانی کی شدید قلت ہے۔ کوریا کی موسمیاتی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ملک کے وسطی اور جنوبی حصوں میں منگل یعنی 18 جولائی تک 300 ملی میٹر اضافی بارش ہو سکتی ہے۔ ایک طرف چین، ساؤتھ کوریا اور بھارت کے کئی حصوں میں سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے تو دوسری طرف امریکہ کے کئی ریاستوں میں گرمی نے عوام کو پریشان کر دیا ہے۔ امریکہ کے کئی ریاستوں میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس کے قریب پہنچ گیا ہے۔ امریکہ کے ٹیکساس میں گرمی سے بچنے کے لیے عوام کو سوئمنگ پول میں غوطے لگاتے دیکھا گیا جہاں کم سن بچے بھی موجود تھے۔ دوسری جانب امریکہ کے کیلیفورنیا میں درجہ حرارت 54 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ امریکی نیشنل پارک کا دورہ کرنے والے بہت سے سیاحوں نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ آج کا گرم ترین دن ایک ریکارڈ بنائے گا۔ کئی امریکیوں نے کیلیفورنیا ریاست کو ڈیتھ ویلی کا نام بھی دیا ہے جو گرم ترین مقامات سے ایک بن گیا ہے۔ یہاں ڈیتھ ویلی پارک بھی موجود ہے۔ یوکرین کی خاتون نوول اولینا زیلنسکی نے کیف میں اپنے جنوبی کوریائی ہم منصب کم کیون سے ملاقات کی۔ 2 خواتین بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیف کے مرکز کا ایک ساتھ دورہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایک ہیلپ سینٹر میں بچوں سے ملاقاتیں کیں اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو گزشتہ روز ڈی ہائیڈریشن کی شکایت کے بعد اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے ان کی صحت کو مستحکم بتایا ہے اور اتوار کے روز انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ 73 سالہ نیتن یاہو کو ہفتے کو شیبا میڈیکل سینٹر لے جایا گیا اور رات بھر نگرانی میں انہیں رکھا گیا تھا۔ ان کے موٹر قافلے کو شیبا سے روانہ ہوتے دیکھا گیا جب اسرائیلی میڈیا نے ان کے دفتر کے حوالے سے بتایا کہ انہیں چھٹی دے دی گئی ہے۔ ہفتے کے روز نیتن یاہو نے ایک بیان میں اپنی صحت کے بارے میں اظہار خیال بھی کیا تھا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔
مکہ مکرمہ میں غلاف خانہ کعبہ 1 محرم کو کیا جائے گا تبدیل. غلاف کعبہ میں 120 کلو گرام سونا اور 100 کلو گرام چاندی کا کیا گیا ہے استعمال. اگر یوکرین کلسٹر بموں کا استعمال کرتا ہے تو روس بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. پوتن کا یوکرین اور مغربی دنیا کو انتباہ. کہا روس کے پاس کلسٹر بموں کا کافی ذخیرہ ہے موجود. ساؤتھ کوریا میں سیلاب سے حالات انتہائی خراب. 35 لوگ ہلاک، 7,800 سے زائد بے گھر. امریکہ کی کئی ریاستوں میں گرمی نے بنائے نئے ریکارڈ. کیلیفورنیا کے ڈیتھ ویلی پارک میں درجہ حرارت 54 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا. جے پی نڈا نے نہیں سہے گا راجستھان مہم کی شروعات کی. کانگریس پر روہنگیا مسلمانوں کو بسانے کا لگایا الزام. دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے سیلاب زدہ علاقوں کا کیا دورہ. کہا سیلاب سے متاثر ہر شخص کو راحت پہنچانے کا کیا جا رہا ہے کام. اور مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مشترکہ کانفرنس سے کیا خطاب. کہا بھارت اور انڈونیشیا تیزی سے ترقی کرنے والی ہیں معیشتیں. اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.